لبيك اللهم لبيك لبيك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سنت طریقے سے قربانی دینے والے کے لیے اور جو قربانی دینے کی استطاعت نہیں رکھتے ان کے یکم ذی الحج سے پہلے کرنے والے کام: نمبر 1، ناخن کاٹ لیں۔ نمبر 2، زیر ناف اور بغلوں کے بال صاف کر لیں۔ نمبر 3، مرد حجامت بنوا لیں۔ نمبر 4، مرد مونچھیں تراش لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے ذو الحجہ کا چاند دیکھ لیا اور وہ قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہے تو اسے بال اور ناخن نہیں تراشنے چاہیے۔ یہ مسلم کی حدیث ہے۔ پھر ناخن کب تراشنے چاہیے، بال کب کاٹنے چاہیے؟ عید الاضحیٰ کی نماز اور قربانی کے بعد حجامت کروانی چاہیے، ناخن کاٹنے چاہیے۔ جو انسان قربانی دینے کی طاقت نہیں رکھتا وہ ذی الحج کا چاند دیکھ کر اگر بال نہ کٹوائے اور ناخن بھی نہ تراشے، زیر ناف بال بھی صاف نہ کرے تو اس کو بھی قربانی دینے والے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ بتائیے کہ اگر میں قربانی کا جانور نہ پاؤں اور کسی شخص نے دودھ پینے کے لیے مجھے بکری دے رکھی ہے جس کو واپس کرنا پڑے گا تو کیا میں اس کی قربانی کر ڈالوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، بلکہ تم نماز عید کے بعد اپنے بالوں، ناخنوں اور مونچھوں کو تراش لو اور زیر ناف بالوں کو صاف کر ڈالو تو تمہیں پوری قربانی کا ثواب ملے گا۔ یہ ابو داؤد کی حدیث ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے اگر کوئی قربانی کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، وہ ذی الحج کا چاند دیکھ کر اگر یہ کام نہیں کرتا تو اس کو بھی قربانی دینے والے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ وہ کام یہ ہیں: نمبر 1، بال نہ کٹوائے۔ نمبر 2، زیر ناف اور بغلوں کے بال صاف نہ کرے۔ نمبر 3، ناخن نہ کاٹے۔ نمبر 4، مرد مونچھیں نہ تراشے۔ یہ 4 کام پھر وہ کب کرے؟ عید الاضحیٰ کی نماز کے بعد، جب قربانیاں ہو جائیں تب یہ کام کرنے چاہیے۔